فرمائی دیجیے گا، مولانا صاحب نے بات تو صحیح کی، بات تھوڑی سی رسوائی تو ہوگی. انہوں نے کہا کہ ڈار صاحب کے آنے سے کیا بدل گیا تھا جو اب میاں صاحب کو اس طرح پیش کیا جا رہا ہے کہ میاں صاحب آئیں گے اور یکسر پورے پاکستان کی تقدیر و مقدر تبدیل ہو جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولانا صاحب کی بات اس لحاظ سے تو وزنی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو کوئی لائحہ عمل دینا ہوگا، اور لائحہ عمل اگر آپ نہیں دیتے تو کھوکھلے نعروں سے تو تبدیلی نہیں آئے گی. اب معیشت کا معاملہ ہے تو معیشت میں لائحہ عمل اس طرح دیا جا سکتا ہے کہ سیاسی جماعتوں کو اکٹھا کر کے ایک میثاق معیشت کی بات کی جائے. ظاہر ہے وہ بات تو میاں صاحب نہیں کرتے. اب ان کے پاس اور کون سی گدڑ سنگی ہے یا الادین کا چراغ ہے جس کی وجہ سے معیشت جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی. یہ درست ہے کہ ان کے دور حکومت میں معیشت ٹھیک تھی، ان کے دور حکومت کے بعد معیشت خراب ہوئے یہ ٹھیک ہے، لیکن اب تو گری ہوئی معیشت ہے نا. یعنی اب گری ہوئی معیشت ہے، وہ کون سے سٹیپ اٹھائے جائیں گے کہ معیشت دوبارہ میاں نواز شریف کی حکومت کے وقت کے معیشت کے برابر ہو جائے گی. تو یہ سوال آپ کا بھی ہونا چاہیے، یہ ہمارا بھی ہونا چاہیے کہ آپ کے پاس وہ کون سا لائحہ عمل ہے. تو اگر وہ آنے سے پہلے اس لائحہ عمل کو بھی ذکر کر دیں تو ذرا اطمینان ہوگا. تو مولانا صاحب کا سوال اس لیے وزنی ہے کہ آپ نے روڈ میپ دینا ہے کہ ہم آئیں گے تو معیشت میں یہ ہوگا، اور پہلے درجے پر یہ ہوگا، دوسرے مرحلے پر یہ ہوگا، اور تیسرے پر یہ ہو گیا، اور اس طرح ہم معیشت کو کنٹرول کر لیں گے. تو ظاہر ہے ان کی تو ٹیم ہے، اگر وہ ٹیم بولتی نہیں ہے تو پھر وہ کنفیوژن کا شکار ہے، اور اگر وہ کنفیوژن کا شکار نہیں تو ان کو بول دینا چاہیے. بڑی پریشانی تو معیشت کی ہے، بڑی پریشانی تو کسی اور معاملے کی نہیں ہے. اگر آج سوال کیا جائے کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے تو پاکستان کا سب سے بڑا معیشت ہے. اب میاں نواز شریف صاحب سے امید رکھی جاتی ہے کہ وہ آئیں گے پاکستان کے مسائل حل کریں گے. تو پھر ہر ایک آدمی یہ پوچھنے کا حق رکھتا ہے کہ مسئلہ نمبر 1 کس طرح حل ہوگا. تو مسئلہ نمبر 1 تو معیشت کا مسئلہ ہے، اس کے لیے آپ کے کیا سٹیپ ہوں گے. تو اس بارے میں ان کی کوئی پریس کانفرنس کوئی خبر نہیں آئی، نہ ان کے لوگ کہہ رہے ہیں. تو مولانا صاحب کے کہنے مطلب یہ ہے کہ آپ معیشت کے بارے میں وہی کریں جو لوگوں کی ضرورت ہے. تو مفتی صاحب جب آپ کہتے ہیں کہ کھوکھلے نعروں سے کچھ نہیں بنے گا، کون سے کھوکھلے نعروں کی طرف اشارہ ہے آپ کا؟ دیکھو نا، اب میں کہتا ہوں میاں نواز شریف صاحب آ جائیں، اور میاں نواز شریف صاحب کے آنے سے معیشت ٹھیک ہو جائے گی. اب اس نعرے نے تو مجھے کوئی چیز نہیں دی نا، مجھے وہ لائحہ عمل نہیں بتایا، وہ معیشت کا روڈ میپ نہیں بتایا جسے میں مطمئن ہو جاؤں. تو یہ تو پہلے بھی ہوا تھا کہ اسحاق ڈار صاحب آئیں گے تو معیشت ٹھیک ہو جائے گی. پھر اسحاق ڈار صاحب وہ پہلے جو دوسرے وزیر خزانہ تھے مفتاح اسماعیل کہا جی یہ چلے جائیں گے اور یہ آئیں گے، تبدیلی آ جائے گی. تو پھر تو اور زیادہ معیشت خراب ہو گئی. تو کسی کے آنے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ صرف فقط کسی کے پہنچنے اور لینڈ کرنے میں کوئی گیدڑ سنگھی نہیں ہے جو ایک لہر پہنچ جائے گی اور پورے ملک کے اندر جو ہے اس کو لپیٹ میں لے کے دینا ہوگا. آپ نے میثاق کی روڈ میپ دینا ہوگا کہ میں اس طرح کروں گا تو یہ فائدہ ہو جائے گا. پھر میں یہ تو آپ کو لگ رہا ہے میثاق معیشت کوئی ترجیح نہیں ہے نواز شریف صاحب اور پی ایم ایل این کے قریب؟ تو دیکھو آوازیں تو آ رہی ہیں اور ابھی تک ان کے منہ سے کوئی لفظ تو نہیں نکلا. غالباً وہ کچھ کونے سے پوچھ کر ہی بتائیں گے تو ان کی تیاری مکمل نہیں ہوگی. لیکن چلو 1-2 دن ہیں، اس کو بھی دیکھ لیتے. اور مفتی صاحب اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہرحال ایک ایسا سیناریو بن رہا ہے جدھر اگلی حکومت مسلم لیگ نون لیڈ کرتے ہوئے دکھائی دے رہی ہے. کولیشن بن سکتی ہے، مخلوط حکومت ہوگی، ہنگ پارلیمنٹ ہوگی. آپ لوگ تیار ہیں کہ پھر مسلم لیگ نون کی ٹیم کا حصہ بن کے کولیشن گورنمنٹ کو لیڈ کریں گے؟ نہیں، ہمارا تو اور معاملہ ہے نا. ہمارا بخار الگ قسم کا بخار ہوتا ہے. ہم عوام کے پاس جاتے ہیں جنڈے اور ایجنڈے سمیت، اپنی نظریات بتاتے ہیں. اس کے رد عمل میں عوام ہماری کارگزاری کو سامنے رکھ کر ہمیں حصہ دیتی ہے. وہ حصہ کتنا ہوتا ہے اس کو دیکھنا چاہیے. ہمارا حصہ اتنا نہیں ہوتا کہ اکیلے ہم حکومت کے بنانے کے قابل ہوں. تو پھر ہم اپنے نظریات جس کے لیے ہماری پارٹی بنی ہے وہ اس نظریات کو قریب تر کرنے کے لیے ہم کسی بھی حکومت سے بات کرتے ہیں. تو پھر ہم اپنا ڈیمانڈ رکھتے ہیں، وہ اپنا ڈیمانڈ رکھتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ایسا. میں ابھی اس پوزیشن میں قطعاً نہیں ہوں کہ مسلم لیگ ان کی حکومت آئے گی اور ہم اس کا حصہ ہوں گے.
ہو سکتا ہے مخالف ہو. پچھلے دنوں میں آپ نے اندازہ نہیں, نواز شریف صاحب پہلی بار آئے تو ہم اپوزیشن میں تھے, نواز شریف صاحب دوسری بار آئے تو ہم اپوزیشن میں تھے. یہ ابھی ہمارا سلسلہ جنبانی شروع ہوا ہے, پہلے تو ایسا نہیں ہوا. تو ہم اپنے ہجوم کو دیکھیں گے, پھر اپنے مطالبات کو دیکھیں گے, وہ جس سے بات کریں گے یہ اس وقت کی بات ہوگی, ابھی قبل از وقت ہوگا یہ بتانا.